اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ فلسفہ تحریک کربلا یا فلسفہ قیام مقدس حضرت سید الشہداء علیہ السلام موضوع سخن ہے اس مختصر فرصت کے لیے جو ہمیں میسر آئی ہے، اور اس سلسلے کا آج آخری روز ہے۔ عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا اور قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام سب سے زیادہ مورد توجہ اور محل توجہ واقع ہوا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو صاحبان فکر و رائے کہلاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی رائے ہر تاریخی یا غیر تاریخی واقعہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اس بارے میں گوناگون آراء اور نظریات بیان کیے گئے ہیں کہ اس واقعے کو تحلیل و تجزیہ کر سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں، اس کے پیچھے کار فرما عوامل، اسباب، اس کے مقاصد اور اہداف کو سمجھ بھی پائیں اور بیان بھی کریں۔ اور یہ بھی عرض ہو گیا تھا کہ ان آراء اور نظریات میں ہر ایک نے اپنے خاص زاویہ دید سے اس کو دیکھا ہے، جیسی جس کی نگاہ تھی، جیسے جس کی نظر تھی، اسی طرح نہیں اس نے اس کو جانچا اور پرکھا۔ جیسے بقول مولانا روم کے ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من، یعنی ہر ایک نے اپنے گمان کی حد تک مجھے پہچانا ہے، اپنے گمان کے ذریعے، اپنے سوچ کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، لیکن میرے اندر جھانک کے کسی نے نہیں دیکھا کہ میرے اندر کیا اسرار اور کیا رموز پڑے ہوئے ہیں۔ حسین شناسی، کربلا شناسی تو سب نے کی ہے، اپنے ظن و گمان، اپنے وہم و گمان کی حد تک، جیسی اپنی ذہنیت تھی اس طرح سے ہم نے اس مسئلے کو سوچا۔ لیکن اندر جھانک کے دیکھیں، اگر کربلا کے اندر جھانک کے دیکھیں اور کربلا کے اسرار معلوم کریں تو شاید معاملہ کچھ اور ہو۔ از درون من نہ جست اسرار من، ہر ایک کے اسرار خود اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ البتہ دوسروں نے جو کچھ کیا ہے مخلصانہ کوشش کی ہے، اور ان کی یہ کوششیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکور و ماجور ہیں۔ انہی چیزوں سے اسرار کھلتے ہیں، انہی چیزوں سے انسان حقائق تک پہنچتا ہے۔ کوئی کلمہ، کوئی مطلب، حرف آخر نہیں ہوتا کسی باب میں۔ انسان کی علمی ترقی اور انسانی ترقی اسی چیز کے رہین منت ہے کہ ہر سوچ سے اوپر ایک اور سوچ موجود ہے، انسان اس تک پہنچے۔ فوق کل ذی علم علیم، انسان کی ہمت بڑی ہونی چاہیے، بلند ہونی چاہیے۔ وہ آراء اور نظریات جو بیان ہوئے اور مشاہدہ فرمایا آپ نے، کچھ
آپ کی خدمت میں فہرست کے طور پر بیان ہوئے تھے، ان میں سے ایک اور تفسیر یا ایک فلسفہ جو اس تحریک کے لیے اور اس قیام کے لیے بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بدعتوں کے خلاف اور خرافات کے خلاف یہ قیام کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ مطلب اپنے عروج پر تھا، نئی بدعتیں دین کے اندر پیدا کرنا، اپنی من گڑت برسوم ان کو دین کا حصہ بنانا، یہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں ایک رائج بات تھی اور پسند بھی کی جاتی تھی، جیسے آج کل بھی ہے۔ چونکہ بدعت گزاری ایک مسلسل عمل ہے، رکتا نہیں ہے، فوراً دین شروع ہونے کے بعد یہ عمل شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور جاری رہے گا مسلسل۔ لہذا صاحب دین، صاحب شریعت نے پہلے دن ہی اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ دین کے نام پر دین کے اندر انسانی افکار، بشری افکار جزء دین بنا کر داخل کیے جائیں گے، جن کا نام ہے بدعت۔ ان بدعتوں کے خلاف ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ قیام کرے اور اٹھے، جیسا کہ حدیث بھی ہے، حدیث نبوی، کہ جب بھی کسی زمانے میں کوئی بدعت ظاہر ہو اس زمانے کے عالم پر واجب ہے کہ وہ اس کے خلاف قیام کرے، بولے، اظہار کرے، اور اگر اظہار نہیں کرے گا، بدعت کے خلاف نہیں اٹھے گا تو اسے پوچھا جائے گا، وہ مواخذہ ہوگا اس کا خدا کی بارگاہ میں، عذاب و عقاب ملے گا اس شخص کو جو اپنی آنکھوں سے بدعتوں کا تماشا دیکھے اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا یہ کم و بیش، لوگ اپنی من پسند چیزیں دین کے اندر دین کے نام پر داخل کر دیتے تھے، اور رسول اللہ کے بعد ایک رواج بن گیا تھا۔ یہ بعض بدعتیں آج تک موجود ہیں جو رسول اللہ کے بعد شروع ہوئیں، دین کا حصہ نہیں تھیں، خداوند نے انہیں بیان نہیں کیا، رسول اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، دوسروں نے خیرخواہی یا کسی بھی محرک کے تحت یہ کام کیا۔ ہر بدعت گزار نیت خراب نہیں ہوتی اس کی، بعضوں کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا کہ اذان کے اندر بدعت جو ڈالی گئی، سب معترف ہیں، یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بعض جملے اذان کے اندر تھے جو بعد میں نکال دیے گئے، اور بعض جملے جو اذان میں نہیں تھے انہیں شامل کر دیا گیا، یہ خود تسلیم کرتے ہیں وہ اس بات کو، اس لیے کہ اچھی بدعت ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اس کا رواج ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ نماز کے اندر ایک کلمہ ہے نماز کے متعلق کہ نماز خیر العمل ہے، حی علی خیر العمل، یہ اذان کے لیے، یہ نماز کے لیے یہ کلمہ ہے۔ وہ زمانہ خلیفہ دوم کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا، جنگ و جہاد و نبرد و پیکار کا زمانہ تھا۔ جتنی فتوحات خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی ہیں اتنی شاید اور زمانوں میں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یقیناً نہیں ہوئی۔ لہذا ضرورت تھی کہ لوگوں کے اندر جنگی روح پیدا کی جائے، جنگی جوش و ولولہ ان کے اندر پیدا کیا جائے، اور لوگ بھی تو ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جدھر زیادہ ثواب ملے ہمیں وہاں جانا ہے۔ اب اگر انہیں کہیں کہ آپ آئیں جنگ لڑیں تو وہ کہتے تھے خیر العمل تو نماز ہے، زیادہ ثواب نماز میں ہے، اور نماز تو ہم کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھپ کے پڑھ سکتے ہیں، علنی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تقیہ کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پنکھا اگر بہترین عمل نماز ہے، تو جب بہترین عمل کو چھوڑ کر ہم کیوں چلے جائیں، گھر سے بھی باہر چلے جائیں، گھر کا ماحول بہترین ماحول،
گھر کے افراد بہترین افراد، گھر کی عبادت بہترین عبادت، سکون بہترین سکون، چین بہترین چین، یہ سب کچھ ہم چھوڑ کر ہم چلے جائیں بارڈر پر جنگ لڑنا شروع کر دیں. ظاہر ہے جنگ میں تو آسودگی سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، خطرہ ہوتا ہے کہیں سے کوئی گولی آ جائے، کہیں سے کوئی تیر آ جائے. سوچا یہ گیا کہ جہادی زمانے کا اور ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو جہاد کی طرف رغبت دلائی جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب بہترین عمل جہاد کو قرار دیا جائے، نہ نماز. لہذا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اذان میں نہ کہو حی علی خیر العمل، چونکہ اس سے ذہنوں میں آتا ہے کہ جہاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری خیر و ساری برکت و ثواب سب نماز میں ہے، اور مومن نماز کو پھر اہمیت دیں گے اور جہاد کی طرف نہیں جائیں گے. لہذا بدل کر جہاد کا نعرہ بن گیا خیر العمل، اور نماز کو کہا گیا یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن سب سے اچھی چیز نہیں ہے. خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز. نہ کہو کہ ہر چیز سے بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے، شہادت سے بھی بہتر ہے، حکومت سے بھی بہتر ہے، خدمت خلق سے بھی بہتر ہے. نہ کہو نیند سے بہتر ہے. سوئے رہتے ہو صبح و شام، اس سے بہتر ہے اٹھ کے نماز پڑھو. لیکن یہ نہ کہو کہ سب سے بہتر ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جہاد کی روح کم نہ پڑ جائے اور ختم نہ ہو جائے. دیکھیں کتنا مخلصانہ ہمدردانہ نظریہ آگے. ظاہر جہاد ہوگا دین پھیلے گا، نماز بھی پھیلے گی، تو خیر العمل جہاد کو ہونا چاہیے. بہت نیک نیتی سے یہ کہیں آپ بدعت اذان کے اندر رکھیے، لیکن بدعت بدعت ہے، اچھا محرک ہو یا برا. کسی چیز کو آپ جو دین کا جز نہیں ہے، دین کا جز نہیں بنا سکتے. آپ کسی کو حق نہیں پہنچتا، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو. صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، حال و حوصلہ بھی ہے. آپ کو میں آج 4 رکعت پڑھتا ہوں، نہیں پڑھ سکتے آپ. 2 رکعت ہیں، بس 2 رکعت پڑھیں آپ. جو دین مقرر ہو گیا ہے وہی دین ہے بس. ورنہ اگر میں اپنی پسند کا دین بنانا شروع کر دوں، دوسرا اپنی پسند کا دین بنانا شروع کر دے، تو دین خدا ختم ہو جائے گا. بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. روشن فکر لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو آج ماڈرن دور میں یہ بھی اسلامی ہو جانا چاہیے، وہ بھی اسلامی ہو جانا چاہیے، یہ چیز بھی اسلامی ہو جانی چاہیے. جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین کا حصہ بن جائے. یہ روشن فکری قدیم زمانے سے رائج ہے اور آج تک ہے، جاری ہے یہ. اور ظاہر ہے کہ اگر علماء اور دین کا درد رکھنے والے اور ذمہ دار لوگ اس کا راستہ نہ روکیں بدعتوں کا، دین خدا مسخ ہو جائے گا. لہذا اس تفسیر کے قائلین جن کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ عجیب و غریب بدعتیں دین کے اندر داخل کی جا رہی ہیں اور ان کو روکنا چاہیے، بہترین طریقہ روکنے کا وہ یہ تھا کہ آپ نے قیام کیا، نبرد کی، جنگ کی، اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ ہم بدعت دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور بھی کرتے رہے لوگ، لیکن جس قدر حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے اہتمام کیا اس شے کے لیے، اس مسئلے کے لیے، کسی اور نے اتنا نہیں کیا. خوب یہ بھی ایک تفسیر ہے جو فلسفہ کربلا، فلسفہ قیام سید الشہداء علیہ السلام کے طور پر بیان کی گئی ہے. اور عرض کیا تھا کہ ابھی ہم چونکہ تنقیدی جائزہ نہیں لے رہے ان تمام تفاسیر کا، صرف ایک فہرست ہے جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے، ورنہ اس کا تجزیہ تحلیل کرنا اس کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. ایک اور تفسیر جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام مقدس کے لیے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے وظیفہ شرعیہ پر عمل کیا. شرعن یہی وظیفہ بنتا تھا آپ کا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو وظائف مقرر کیے ہیں شریعت نے بیان کیے ہیں مختلف ہیں.
کسی وقت انسان کا فریضہ کیا ہے، کسی وقت کیا ہے، مختلف حالات ہوتے ہیں. انسان اپنی طرف سے کوئی کام نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرا شرعی وظیفہ یہاں کیا بنتا ہے. کسی زمانے میں ممکن ہے خاموش رہنا، ساکت رہنا، گوشہ نشین رہنا وظیفہ شرعیہ ہو. کسی زمانے میں جنگ کرنا وظیفہ شرعیہ ہو. کسی زمانے میں قتل کرنا وظیفہ شرعیہ اور کسی زمانے میں قتل ہونا شرعی وظیفہ بنتا ہو. جو لوگ شرعی وظائف کا خیال نہ رکھیں وہ سوچا جا سکتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یہ کام. فرض کریں ایک عام آدمی ہے جو شریعت کا بھی اتنا پابند نہیں ہے اور پھر ایک کام انجام دے، اس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں کیا اس نے. اس سے بھی پوچھیں، دوسروں سے بھی پوچھیں، بھائی کیا ہوا، کیوں اس نے یہ حرکت کی. لیکن ایک انسان جس کا اپنا کوئی موقف نہیں ہوتا، وہ صرف دیکھتا ہے کہ شارع نے کیا کہا، مولا نے کیا کہا، خداوند کا حکم کیا ہے. تعبد جس کو کہتے ہیں نا، عبودیت محض، تعبد محض. تعبد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوئی رائے نہ رکھتا ہو، اپنی سوچ اس میں کار فرما نہ ہو. جس طرح سے مثال اگر دوں میں آپ کو یا آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے، یوں کہیں کہ ہے آج بھی بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں، ڈرائیور رکھا ہوا ہے. تو ایک ڈرائیور کو مالک کہتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرو، وہ بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے ابھی چلاؤ، وہ چلانا شروع کر دیتا ہے. اب آپ کسی جگہ ڈرائیور کو روک کر کہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کیوں گاڑی سٹارٹ کی آپ نے، کیوں یہ کیا، کیوں وہ کیا، تو وہ کہتا ہے مجھے کیا معلوم، میں نے تھوڑا ہی اپنے ارادے سے کیا، یہ مجھ سے کروایا گیا یہ کام، مجھے کہا گیا یوں کرو، میں نے یوں کر دیا. اگر وجہ پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس نے یہ کام کروایا، اس کو معلوم ہوگا. مالک سے پوچھو جا کر. میرا تو نہ انتخاب تھا، میرا نہ اس میں کوئی اختیار ہے، میری زمام، میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جو وہ مجھے کہے گا میں کروں گا. ذات خدا کے مقابلے میں انسان عبد ہے، غلام ہے. جو کچھ خدا کی طرف سے آ جائے حکم اس پر عمل کرنا ہے. اب اگر پوچھو کہ کیوں یہ کام کر رہے ہو، وہ مجھے کیا معلوم کیوں کر رہا ہوں. فرض کریں ابھی آپ سے کوئی پوچھے کیوں 3 رکعت نماز پڑھتے ہو مغرب کی، عشاء کی 4 پڑھتے ہو، مغرب کی 3 رکعتیں، آپ کہیں گے وہ میں نے تھوڑی بنائی ہیں مغرب کی رکعتیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو. میرا کام ہے ان رکعتوں کو پڑھنا، بنائی کسی اور نے ہے، ذمے کسی اور نے لگائی ہیں. یہ 3 کیوں ہیں، وہ 4 کیوں ہیں. عموماً جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ مغرب کی 3 کیوں ہیں، عشاء کی 4. جو پڑھتے ہیں انہیں تو سروکار نہیں، انہیں کیا خوب پڑھتے ہیں، ہمیں کہا گیا اس کی 3 پڑھو، اس کی 4 پڑھو، لہذا ہمارا کام ہے پڑھنا. اگر 4 کے بجائے 5 کہہ دیتے تو بھی ہم پڑھتے، 2 کہہ دیتے پڑھتے، 1 کہتے تو بھی ہم پڑھتے. لیکن جو نہیں پڑھتے نماز، ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے یہ جاننے میں کہ مغرب کی 3 کیوں ہیں، عشاء کی 4 کیوں ہیں، صبح کی 2 کیوں ہیں، زور کی ایسے کیوں ہیں، عشاء کی ایسے کیوں ہیں، یہ وضو اوپر سے کیوں ہوتا ہے، یہ نیچے سے کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، یہ چہرہ کیوں دھوتے ہیں. جسے کبھی زندگی میں وضو نہیں ہے وہ زیادہ انچکا رہتا ہے کہ یہ یوں کیوں ہے، وہ ایسے کیوں. لیکن جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں خوب خدا نے کہہ دیا ایسے کرو، ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیوں کرنا ہے. اس کو مصلحت ہے اس میں یقیناً، لیکن وہ مصلحت خدا کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، تکلیف شرعی ہے، وظیفہ شرعیہ ہے، اور انسان چوں چرا کے بغیر اس کو انجام دے، کوئی پوچھے بھی نہیں اس سے، حق بھی نہیں بنتا کسی کو. اسی طرح یہ قیام مقدس عیناً نماز کی طرح، حج کی طرح ایک فریضہ ہے جس کو انجام دے. حج بھی ایسے ہی ہے. اگر حج پہ جائیں آپ پوچھیں گے یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ بکرا کیوں ذبح کر دیا آپ نے، یہ کنکری کیوں مار دی اس کو، یہ خیمہ کیوں لگا دیا آپ نے یہاں، یہ چکر کیوں کاٹ رہے ہو، یہ سائی کیوں کر رہے ہو. آپ کہیں گے میں نے تھوڑا ہی کہا کہ ایسے کرنا ہے، یہ میں نے نہیں تجویز پیش کی تھی کہ مجھے یہاں سے وہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہ خدا نے کہا مجھے ایسے کرو، میں ایسے کر رہا ہوں. اگر بہت ہی دلچسپی ہے آپ کو جاننے کی تو خدا سے پوچھو. میرا وظیفہ ہے یہ کام کرنا، میں کر رہا ہوں. اسی طرح قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام ایک وظیفہ ہے، حج کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح. جس طرح آپ چپ کر کے بغیر کسی چون چرا کے روزہ رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، قیام کربلا بھی اسی طریقے سے حکم ہوا، آپ نے
بجا لایا. خدا کی طرف سے فرمان آیا کہ آپ یہ امر انجام دو. سید الشہداء نے فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں بغیر چون چرا کے، قیام بھی کرتا ہوں، کربلا میں بھی جاتا ہوں، شہید بھی ہو جاتا ہوں بغیر کسی چون چرا کے. اب یہ بھی ایک تفسیر ہے جو بعض نے بیان کی ہے، بعض قانے بھی ہیں اسی تفسیر پر. یہ بھی وہی بات ہے آپ کے بقول سنی سنائی بات ہے ہماری. پہلے کہا جاتا ہے کہ خدا نے کہا یہ کرو، بس ہم نے کرنا ہے یہ کام. انسان سے نہ پوچھو، یا آپ بھی کوشش نہ کرو اس سے زیادہ جاننے کے لیے. ایک اور تفسیر، ایک اور فلسفہ، حکمت یا مقصد جو قیام کربلا کے لیے ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، وہ اتمام حجت ہے امت پر. حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس میں شہید ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے. خود اپنی سفر کے آغاز میں اظہار فرمایا کہ یہ ہوگا. لوگوں نے روکا بھی آ کر، جب آپ کو معلوم ہے شہید ہو جائیں گے اور آپ کے اہل خاندان اسیر ہو جائیں گے، قیدی ہو جائیں گے، پھر کیا ضرورت ہے اس قیام کی؟ فائدہ کیا ہے اس میں؟ بہت سارے کام انسان انجام دیتا ہے اور بظاہر ان میں کوئی فائدہ نہیں لگتا، لیکن یہ کہ دوسرا کل کو نہ کہے کہ اگر ہمیں بھی کہا گیا ہوتا تو ہم بھی آتے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جین میں نہیں ہوتا ان کے کو کام کریں گے، لیکن اپنی گردن میں لیتے بھی کچھ نہیں ہے، ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے. مثلا کوئی اکثر ایسے ہیں، شاید بعض اوقات ہماری زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہوں گے. فرض کریں ایک آدمی مریض ہے اور خدا نہ خواستہ اسی بیماری کی وجہ سے رحلت کر گیا اس دنیا سے، جان چلی گئی اس کی. اب اس کے جنازے پہ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ مریض تھا. کہتے ہیں اسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ کہتے ہیں اسپتال تو لے جاتے لیکن وہ پیسے نہیں تھے. آپ نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ یہ ظلم کیا آپ نے، زیادتی کی، ہمیں بیگانہ سمجھا، آپ نے اجنبی سمجھا. فون کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی بندہ بھیج دیتے، اطلاع دے دیتے جب ہم تھے، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بڑی غلط بات کی آپ نے. اور اگر بندہ بھیج دیتے وہ پھر کہتے جی آپ کو تو پتہ ہی ہے روزگار، مہنگائی اتنی ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، ہم تو خود دوسروں سے لے رہے ہیں. یہ آپ نے بھی عجیب وقت میں سوال کر دیا، ہم تو آپ کے پاس آنے والے تھے مانگنے کے لیے. اگر بھیج دیں آدمی تو یہ جواب ہے، نہ بھیجے تو کہیں گے ہمیں بتایا کیوں نہیں آپ نے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمیں کہہ دیا ہوتا، ہمیں بتا دیا ہوتا. واقعہ گزرنے کے بعد، کام ہو جانے کے بعد جو بھی یوں کہے کہ ہمیں بتا دیا ہوتا، اگر اس کو بتا کے ایک دفعہ دیکھ لیں کرتا کیا ہے. یہ بنی اسرائیلی عادت ہے. یہ کچھ خواص ہیں امتوں میں، مختلف قوموں کے سرایت کراتے ہیں. ایک بنی اسرائیلی، بہت ساری صفتیں ہیں مختلف قوموں میں. یہ بنی اسرائیلی صفت جتنی مسلمانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اتنی خود بنی اسرائیل میں بھی نہیں پائی جاتی. بنی اسرائیلی صفات، ان میں سے ایک ہی حجت بازی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا نے کہا گائے ذبح کرو. اب اگر کہتے وظیفہ شرعیہ ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے چشم ہم گائے ذبح کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ حجت بازی پہ اتر آئے. کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ نر ہونا چاہیے، مادہ ہونا چاہیے. کہا کہ وہ گائے اور بیل میں ہمیں کہہ رہے ہیں ذرا مسئلہ بن گیا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گائے ذبح کرو، وہ بیل ہونا چاہیے، گائے ہونی چاہیے، نر ہو مادہ ہو. پھر کہنے لگے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ آیا ہل جوتنے والی ہو نہ ہو، کون سی گائے ہو یہ ہمیں معلوم نہیں. اگر یہ نہ کہا ہوتا، حضرت موسیٰ کہتے کہ گائے کی ضرورت تھی، خدا نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور انتظام ہو گیا، کسی نے ذبح کر دی. یہ کہتے ہمیں بتایا ہوتا، ہمارے پاس اتنی گائے ہیں، اتنے بیل ہیں، ہم ذبح کرتے. اگر انہیں نہ کہا گیا ہوتا، ضرور بعد میں حضرت موسیٰ کو آ کر کہتے کہ ہمیں بتایا ہوتا، ہم تو تھے ادھر، فون کر دیتے ہمیں، ہم گائے لے آتے، اپنی ذبح کر دیتے. یہاں ایسے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے، ایسے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے. حجت ہمیشہ ایسے لوگوں پر تمام کی جاتی ہے جو بہانہ جو لوگ ہوتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور بہانوں کے ذریعے سے ذمہ داریاں انجام نہیں دیتے.
اپنے ذمہ نہیں لیتے کوئی ذمہ داری، لیکن ایسے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے، ایسے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے. حجت ہمیشہ ایسے لوگوں پر تمام کی جاتی ہے جو بہانجو لوگ ہوتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور بہانوں کے ذریعے سے ذمہ داریاں انجام نہیں دیتے، اپنے ذمہ نہیں لیتے کوئی ذمہ داری، لیکن بعد میں قبول بھی نہیں کرتے کہ ہم غیر ذمہ دار ہیں. بعد میں آ کر بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ذمہ دار ہیں، ہمیں بتایا نہیں، کسی نے اطلاع نہیں ملی ہمیں. حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قیام کیا تاکہ تمام امت پر حجت تمام ہو جائے. ابھی بھی کہتے ہیں نا یہ اتمام حجت. بنی اسرائیلی اس صفات میں نے اس لیے کہا کہ قرآن نے ایک اور مقام پر انہی بنی اسرائیل، عجیب و غریب قوم ہے بنی اسرائیل، واقعا عجیب و غریب قوم ہے. خود بھی ہنستے ہوں گے ابھی دیکھ کر مسلمانوں کو، یہ ساری صفات ہماری ان میں کیسے چلی گئی، ہماری یہ ہمارے وارث کیسے نکلے. یہ ایک جگہ جمع ہوئے، حالات بہت خراب ہو گئے ان کے ملک کے حالات. بنی اسرائیل کی جو مملکت تھی بہت حالات خراب ہو گئے. کیا خراب ہو گئے؟ دہشت گردی بہت زیادہ ہو گئی ان کے ملک میں. ان سے بتھا وصول کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، ان سے مختلف قسم کے ٹیکس لیے جاتے تھے، اسیر قیدی بنا لیا جاتا تھا، قتل و غارت عام ہو گئی تھی اور یہ تنگ پڑے ہوئے تھے، اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے تھے. یہ حالات ان کے بن گئے. انہوں نے میٹنگ کی، وہ بھی نہ معمولی لوگوں نے. ملا، قرآن نے ان کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ اذ قال الملأ من بنی اسرائیل. ملا یعنی سرکردہ لوگ، سرغنے، بڑے چوٹی کے ان کے ذمہ دار لوگ. انہوں نے میٹنگ کی اپنی. میٹنگ کر کے تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہمارے زمانے میں ہیں، نبی خدا تھے اس زمانے میں، کوئی کہا کہ حقیقت میں ہم تو ہر کام کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے سب تیار ہیں، یہ نبی حرکت نہیں کرتا، ہلتا نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں کر رہا. سارا اپنا گردن سے اتار کے ذمہ داری تو نبی کے گردن میں ڈال دی. اور بڑے بگڑے ہوئے جذبات میں، جوش میں، جی ہم تو بس مارنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر آپ کچھ کام کریں تو. نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا، کیوں اتنے بگڑے ہوئے ہو؟ تو مچل کے کہنے لگے کہ ابعث لنا ملکن، کہ خدا سے کہو کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر چاہیے، ہمیں قائد چاہیے، رہبر چاہیے ایک ہمیں، اور وہ بھی نہ نماز پڑھانے والا، ایسا کہ جو جنگ میں ہماری رہنمائی کر سکے، قیادت کرے ہماری. بس ہم بالکل تیار ہیں، فل، کوئی کمی نہیں ہے ہمیں، سب کچھ اپنے پاس ہے، اسلحہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، عقیدہ ہے، قربانی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک رہبر نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. اگر یہ رہبر آ جائے کام تمام ہے بس، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. نبی نے سمجھایا کہ تم ایسے نہیں ہو، یہ ایسے وقتی جذبہ ہے، جوش ہے تمہارا، پشیمان ہو جاؤ گے، یہ مطالبہ نہ کرو تم. بعض چیزیں خدا سن لیتا ہے، شاید یہ سن لے تمہاری یہ بات، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ما لنا ان لا نقاتل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں لڑیں. بس آپ خدا سے کہہ دو ایک فرماندہ، ایک راہبر، ایک قائد آ جائے ہمارا، اور پھر دیکھو ہماری قربانی کا جذبہ ہم کیا کرتے ہیں. نبی خدا نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ یہ قوم وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے. اب اگر ان کو سمجھایا جاتا بھائی ابھی رہنے دو، ابھی تم اس کام کے قابل نہیں ہو، ابھی تمہارے حالات صحیح نہیں ہیں، تم اس قابل اتنے بالغ نہیں ہوئے ہو کہ ایک رہبر کو برداشت کر سکو، تحمل کر سکو، قدردانی کر سکو، اس کے پیچھے چل سکو. اس کے پیچھے چلنا آسان کام نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو. کہنے لگے نا اتمام حجت چاہیے تھی، چونکہ اگر نہ بھیجتے تو یہ کہتے ہم نے تو مانگا تھا رہبر، خدا نے نہیں بھیجا. خدا نے بھی اتمام حجت کے لیے جناب طالوت کو وہ عنوان راہبر مقرر کر دیا. طالوت ہو گئے ان کے قائد اور راہبر، وہ بھی جنگی، عسکری کمانڈر کا نکلو. جو ہی طالوت کا اعلان ہوا یہ دو گروہ بن گئے. کہا کہ یہ کیا ہوا، جلسہ ہم نے کیا، میٹنگ ہم نے کی، کھانا ہم نے کھلایا، بریانی ہم نے پکائی، حلیم ہم نے پکائی تھی، کرایہ آنے جانے کا ہم نے دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ طالوت کو بنا دیں. ہماری مراد تو یہ تھی کہ ہمارے میں سے کسی کو
بنا دیں. یہ ساری زحمتیں ہم نے اس لیے کی تھیں. یہ ایک آدمی ادھر سے آیا, معلوم نہیں کہاں کا ہے, نہ جان پہچان ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی خاندانی حسب نسب نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی رہبروں میں, لیڈروں میں, تنظیموں میں نام نہیں ہے اس کا, کوئی معروف آدمی نہیں ہے. یہ تو ایسے نئے آدمی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیے. کہا ہم طالوت کے ساتھ نہیں لڑتے. 2 گروہ بن گئے. کچھ نے کہا نہیں بھائی خود ہی مانگا تھا, اب تو چلنا پڑے گا مجبوراً اس کے ساتھ, ورنہ شرم کی بات ہے. کچھ اپنے شرم کے مارے چپ رہے, کچھ شرم کی بھی پرواہ نہیں, کہا ہم طالوت کو نہیں مانتے. یہ گروہ جو چل پڑا طالوت کے ساتھ, تھوڑا سا آگے چلا, جناب طالوت نے انہیں کہا کہ دیکھو ہم آسائش کرنے, آرام کے لیے, سفر, یہ تفریح کے لیے نہیں نکلے, جنگ کے لیے نکلے, اور جنگ کے اپنے خاص قاعدے ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں. آپ کو یہ ضوابط اپنانا پڑیں گے, ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور وہ جنگی ضابطہ یہ ہے کہ جب ہم اس نہر پہ پہنچیں, آپ آج کی اصطلاح کو استعمال کر لیں, کہیں کہ جب ہم KFC پر پہنچیں یا کسی میکڈونلڈ پر پہنچیں تو وہاں تمہاری رال نہ ٹپک آئے گی. کسی ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزرے ہم, تو ایسے نہ تمہاری رال ٹپکنا شروع ہو جائے کہ جی یہاں نہاری پکی ہوئی ہے, یہاں کچھ اور پکا ہوا ہے. نہ, ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, کام ہمارا جنگ کرنا ہے, کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا, بہک نہیں جانا. ایسے ہی ہوا, نہر پہ پہنچے, تھکے ہوئے, پیاسے, ٹھنڈا پانی, بعضوں کا نہانے کو جی چاہ رہا تھا, بعضوں کو سونے کو جی چاہ رہا تھا, بعض کا پینے کو. طالوت نے کہا نہیں ہے, پہلی شرط یہ کہ پانی نہیں پینا یہاں سے, اگر پیو بھی تو چلو سے پینا ہے, اور 1-2 چلو سے زیادہ پینا بھی نہیں ہے. یہ پیپسی کوک نہیں چلے گا ادھر. 1-2 چلو پی لو کہ مرو نہیں, باقی آگے چلنا ہے ہمیں جانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا ٹھنڈا پانی, یہ تیار کھانا, خدا کی نعمت چھوڑ کر ہم کوئی خدا کی نعمتوں کو پائمال کرنے والے تھوڑے ہی ہیں, ہم قدردان ہیں خدا کی نعمتوں کے. اور جب دیکھ پکی ہوئی سامنے آ جائے تو کون ٹلتا ہے پھر. کہا آپ جو, ہم ادھر ہیں. پانی پیا جی بھر کے, اتنا پانی پیا کہ اٹھا ہی نہیں گیا ان سے. پھر آدھے وہاں کٹ گئے. اب 1/3 لشکر جناب طالوت کے ساتھ گیا. دیکھا جب روبرو ہوئے سامنے دشمن سے, وہ بھی تیار ہو کے آئے تھے, جالوت. ان کی جو نگاہ پڑی جالوت پر, اس کی فوج پر, ان کے ہتھیاروں پر, ان کے اسلحے پر, ان کی صفوں پر, ان کے ٹینکوں پر, جب ان کی نگاہ پڑی, ان کی پنڈلیاں کانپنے لگی. مڑ کے طالوت کو کہنے لگے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا یہ اتنا خطرناک دشمن ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے ایسے اناڑی دیہاتی ہوں گے, ڈنڈے ہوں گے ان کے پاس, بھالے ہوں گے, یہ تو بہت مسلح ہے, یہ تو آنن فانن اپنا کام تمام کر دیں گے. ہم نہیں لڑتے بھائی ان کے ساتھ. واپس آ گئے وہاں سے. طالوت تنہا, یہ اتمام حجت ہے. اگر جناب طالوت کو نہ بنایا جاتا قائد, تو یہ کہتے کہ قائد نہیں تھا, ہم تو تیار تھے, صرف قائد نہیں تھا. قائد ہوتا تو دیکھتے ہم کیا کرتے. ایسی ناک ان کی خاک میں رگڑتے کہ اسرائیل بھی دوبارہ نام نہ لیتا کوئی ملک بنانے کا. صرف قائد نہیں ہے, رہبر نہیں ہے ہمارا. طالوت آ گیا, ابھی تنہا کھڑا ہوا ہے. آدھی قوم نہر پہ بیٹھی ہوئی ہے, آدھی قوم کی پنڈلیاں کانپ رہی ہیں خوف سے, آدھی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ خرچہ ہم نے کیا تھا, قائد ہم میں سے ہونا چاہیے تھا, یہ دوسرے گروہ سے کیوں بن گیا, دوسرے ٹولے سے کدھر آ گیا, یہ غیر معروف آدمی جس کے پاس نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ پیسہ, یہ کہاں سے آ گیا. قوم ان چیزوں میں پڑ گئی. طالوت تنہا. اب خدا نے کہا کہ چلو طالوت تو بچانا ہے کسی طریقے سے. جناب داؤد کو بھیجا, آئے طالوت کی مدد کے لیے. حضرت داؤد نے آ کر نبرد کی اور جالوت کا سر قلم کیا, شکست دی اس کو. لیکن قوم پر بھی اتمام حجت ہو گئی. کبھی اتمام حجت بھی ہوتی ہے. اہل کوفہ نے خط لکھے اور بہت زیادہ بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کرتے, باتیں کرتے. امام نہیں ہے, اگر امام ہو تو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. ایسی ان یزیدیوں کی, شامیوں کی مٹی پلیت کریں گے ہم. آپ بھی ابھی کہتے ہیں نا کہ کاش ہم وہاں ہوتے, تو ایسی مٹی پلیت کرتے ان کی کہ ان کو دوبارہ جرت نہ ہوتی کربلا کا رخ کرنے کی. ایسے بہت سارے اس زمانے میں بھی تھے جو کہتے تھے بس امام ہو جائے ہمارا, ایک مرکزیت آ جائے ہم میں, اور پھر دیکھو. کوفی یہ کہتے تھے پھر دیکھو ہم شامیوں کا کیا حشر کرتے ہیں. اصل شام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ.
امام علیہ السلام اگر نہ جاتے تو یہ کہتے کہ ہم تو تیار تھے، ہم تو قربانی کے لیے تیار تھے، ہم نے تو جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی، امام ہی نہیں آئے، انہیں کو جرت نہیں ہوئی، یہ گھر میں بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا کل کو تمہیں یہ موقع نہ ملے، یہ نہ کہنا کہ امام نہیں تھے ورنہ ہم تو تھے میدان میں۔ اتمام حجت کی، امام کو معلوم تھا یہ چھوڑ جائیں گے ساتھ، لیکن یہ ثابت کہاں سے ہوتا کہ چھوڑ جاتے؟ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب آ جائے کوئی میدان میں، قائد آ جائے، رہبر آ جائے اور پھر تنہا ہو جائے، تاکہ امت پر حجت تمام ہو جائے، امت یہ کہنے کے قابل نہ ہو کہ ہم تو میدان میں تھے۔ اور آج یہ امت نہیں کہہ سکتی کہ ہم تو میدان میں تھے، آپ ہی نہیں آئے، اتمام حجت کی۔ لہذا جو بہت زیادہ ڈینگے مارتے ہیں، کبھی ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، کبھی یہ ڈینگے خدا سن لیتا ہے، اور کبھی وہ جو جس کا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اگر یہ ہو جاتا تو بعض کتنے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ماں کہتی ہے جو کام کرو گے کرو، کہتے ہیں نہیں موٹر سائیکل نہیں ہے، اگر موٹر سائیکل ہو تو دیکھو ماں میں کیا کرتا ہوں، وہ کبھی موٹر سائیکل مل جاتا ہے، پھر ماں کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے، خدا یہ ڈینگے سن لے تو پھر انسان رسوا ہو جاتا ہے، بے آبرو ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے بھی پوری دنیا کے سامنے بھی۔ جس طرح طالوت کے ساتھی رسوا ہوئے، کوفی رسوا ہوئے، بہت کچھ، بلکہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، حجت خدا کی ہمیشہ تمام رہے گی، لوگوں کی حجت کبھی بھی خدا پر تمام نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے بھی دیا گیا ہوتا، مجھے بنایا گیا ہوتا، مجھے یہ کیا گیا ہوتا تو میں یہ کر دیتا، نہ، کل کو جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو سب مانیں گے کہ یہ سب کچھ تھا، ہم ہی کچھ نہیں تھے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے جو بعض لوگوں نے کی کہ امام علیہ السلام اتمام حجت کے لیے آئے تھے۔ عین نصر قرآن نے طالوت کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک اور تفسیر یہ ہے کہ امام علیہ السلام دین کا وجود خطرے میں پڑا ہوا تھا، اس کو بچانے کے لیے آئے۔ حکومت و اقتدار اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، دین سرے سے نابود ہو رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا۔ جیسے کل کا نا کہ ایک تفسیر یہ تھی کہ حکومتی نظام بدل رہا تھا، سسٹم بدل رہا تھا، امام علیہ السلام اس سسٹم کو بچانے کے لیے یہ کیا۔ ایک نظریہ بعض کا یہ ہے، بعض اہل سنت میں سے غالباً مودودی، مولانا مودودی مرحوم کا بھی یہی نظریہ ہے کہ خلافت کو اپنی ڈگر سے ہٹایا جا رہا تھا، سسٹم بدلا جا رہا تھا، لہذا امام علیہ السلام نے سسٹم کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے، اس وفاق کو بچانے کے لیے یہ کیا۔ ایک تفسیر یہ کہ نہ نظام حکومت بلکہ خود سے وجود دین خطرے میں پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا تھا بنو امیہ نے کہ ہم دین کے تمام شعار، دین کے تمام اصول، ارکان یہ ختم کریں گے، اور انہوں نے ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع بھی کیا۔ لہذا امام علیہ السلام نے دین کے تحفظ کی خاطر یہ کام کیا کہ اصل روح دین، ارکان دین باقی رہیں، باقی نظام وہ ایک زمانے میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا، لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کسی زمانے میں دیندار پیدا ہوں گے، کسی زمانے میں بے دین ہوں گے، دین باقی رہے، بس لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کہتے ہیں نا قرآن باقی رہے، اگرچہ غلاف میں ہی رہے لیکن بچا رہے، کوئی تو آ جائے گا کسی زمانے میں پڑھنے والا، ضروری نہیں کہ ہر نسل اور ہر لوگ آئیں اور امت اور آ کے قرآن کھول کے پڑھیں، نہ، بعض اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں تاکہ کوئی کسی زمانے میں کوئی ایک فارغ آدمی پیدا ہو جائے گا جو قرآن کھول کے پڑھنا بھی شروع کر دے۔ اسی طرح دین باقی رہے، بچا رہے، اگرچہ مدرسوں میں، کتابوں میں، لائبریریوں میں، چونکہ جب دین ختم ہو جائے نا مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ آج آپ کے ملک میں دین کی حکومت نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن دین ہے محفوظ، کہاں؟ مدرسوں میں، کتابوں میں، توضیح المسائل میں، ان چیزوں میں دین محفوظ ہے۔ لیکن آپ ہی کے زمانے میں کچھ سال پہلے، اگر جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ روس میں اتک کتابوں میں بھی دین ختم کر دیا گیا، عبادت گاہوں میں بھی، مدرسوں میں بھی دین ختم کر دیا گیا۔
عبادت گاہوں کے استبل بنا دیے گئے، لائبریریاں جلا دی گئیں، مدرسے ختم کر دی گئے، مسجدیں ختم کر دی گئیں، یعنی حتیٰ کتابوں تک میں دین غیر محفوظ ہو گیا۔ لوگ تو تھے ہی تھے بے دین، فرق نہیں پڑتا، جیسے روسی ہیں ایسی ساری دنیا ہے۔ آپ مسلمان ممالک کو دیکھیں اور روس کو جا کر دیکھیں، روس اور سوریا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ عراق میں جائیں اور کیوبا میں جائیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ چین میں جائیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ملے گا، یہ بھی بے دین وہ بھی بے دین۔ فرق یہ ہے کہ ان بے دینوں کے ہاں دین کتابوں میں محفوظ ہے، ان بے دینوں کے ہاں دین کتاب تک میں محفوظ نہیں ہے۔ لہذا بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی ہیں کچھ لوگ اپنے گمان میں بہت ہی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ مثلا ایک کتاب لکھ دی انہوں نے کہ یہ محفوظ رہے، جی محفوظ کر رہے ہیں ہم، یہ آثار، یہ دین، یہ چیزیں محفوظ کر رہے ہیں۔ شعر ہیں، شعری مجموعے لکھ کے اپنی اولاد کو سونپ کے چلے گئے کہ یہ محفوظ ہو گئی یہ چیز۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا تاکہ دین محفوظ ہو جائے، اگرچہ بعض ذہنوں میں، بعض سینوں میں اس واقعہ کے ضمن میں، اس تذکرے کے طور پر دین محفوظ ہو جائے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ اقدام کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کتابوں میں، مدرسوں میں، عبادت گاہوں میں دین محفوظ ہوتا ہے یا محفوظ نہیں ہوتا، اور دین کی حفاظت کی جگہ کون سی ہے، وہ محفظہ دین کا کیا ہے، کہاں دین کو رکھیں تو محفوظ ہوتا ہے اور کہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ غرض نہیں ہے ہماری تنقیدی جائزہ، صرف ذکر کرنا مقصود ہے کہ یہ بھی ایک تفسیر تھی جو کی گئی ہے۔ ایک جو تفسیر کی گئی وہ یہ کہ یہ طبقاتی جنگ تھی، اس کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے طبقاتی جنگ کو۔ ایک یہ کہ یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی، دو قبیلوں کی جنگ تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اسلام سے پہلے سے آپس میں لڑ رہے تھے اور مسائل پر، کعبے کی چابیوں پر ان میں لڑائی ہو جاتی تھی، وہ زمزم کے اندر ان کی لڑائی ہو جاتی تھی، تجارت کے مسائل پہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ ظاہر دو قبیلے جب ایک چھوٹے سے شہر میں ہو، چھوٹے سے گاؤں میں ہو، یہ بھی چاہتا ہو کہ ہماری بات چلے، وہ چاہتا ہو ہماری بات چلے، تو ظاہر بات بات پہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا ان کا آپس میں۔ کبھی بنو ہاشم غالب رہتے، کبھی بنو امیہ غالب رہتے، یہ اوپر نیچے ہوتے رہے۔ یہ پھر اسلام آ گیا، اب اتفاق سے یہ بنو ہاشم کے خاندان میں، تو بنو امیہ صرف خاندانی دشمنی کی وجہ سے اسلام کے مخالف ہوئے، اور یہ جنگ اسلام کے نام پر رہی۔ لہذا جتنی جنگیں لڑی گئیں، یہ جن کو ہم کہتے ہیں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، خندق ہے، اور یہ جنگیں در حقیقت اسلام و کفر کی نہیں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگیں تھیں، دو قبیلوں کی جنگیں تھیں۔ پہلے بہانے اور ہوتے تھے، اب بہانہ مذہب بن گیا۔ جیسے آپ کے ملک میں بھی مثلا دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے، جیسے بلوچستان میں سرحد میں اور ہوتا رہتا، سندھ میں بھی آتا، یہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلے سے لڑ پڑا۔ اب اگر ایک قبیلے نے کسی زمانے میں کوئی مذہب بنا لیا اور پھر اس مذہب کے رہتے ہوئے پھر اس قبیلے سے جنگ ہو جائے، تو یہ مذہبی جنگ نہیں ہوگی، قبیلے کی جنگ ہوگی۔ اس کے لیے پھر دلیل بھی دیتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس قیام کو بیان کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی لوگ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے، گفتگو نہیں کر رہے۔ پہلے ایک مثال دی تھی کسی جگہ کے، کچھوا دیکھا ہے، یہ سمندری جانور، یہ پیدا ہی ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایک خول اس کی پیٹھ پر ہوتا ہے، پشت پر ایک خول لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک چھپنے کی جگہ محفوظ، اور تھوڑا سا خطرہ گردن نکال کے باہر دیکھتا ہے کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے، ذرا سا خطرہ محسوس ہو فوراً گردن اپنی، باقی جسا تو پہلے ہی خول میں ہوتا ہے، گردن باہر ہوتی ہے اس کی، اور گردن خول میں لے جا کر کہتا ہے کہ اب تو امن امان ہے پوری دنیا میں، امن امان برقرار ہو گیا۔ ابھی جب گردن اپنی خول کے اندر لے جائے، پورا سمندر امن ہے اس میں، اب کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، کوئی کسی کا عدو نہیں ہے، کسی کو کسی سے سروکار نہیں ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ چونکہ سر خول کے اندر آ گیا ہے۔
اور جو ہی خول سے باہر دیکھے سمندر ہے، اس میں چھوٹی بڑی مچھلیاں ہیں، یہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. خول سے باہر آتا ہے، حالات بڑے خراب نظر آتے ہیں اس کو. سمندر میں موج آ رہی ہے، ادھر سے تلاتم ہے، ادھر سے مچھلی آ رہی ہے، ادھر سے کیکڑا آ رہا ہے، ادھر سے کوئی اور چیز آ رہی ہے، اس کو حالات سارے خراب نظر آتے ہیں. اب اگر ایک بڑی مچھلی ہو جو اس کو بھی کئی من کے اس کو بھی کھا جاتی ہے کئی کلو کے کچھوے کو، یہ خول کے اندر اگر ہو، وہ اس کو خول سمیت بھی نگل جائے، یہ اس کے پیٹ میں بھی جا کر کہے گا امن امان ہے، بالکل حالات بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ گردن خول کے اندر ہے. خول کے اندر گھس جانے سے تو حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے. اس کو تو خدا نے دیا چونکہ سمندر میں پیدا کیا، کہ یہ خول چڑھا لو. کیکڑا آپ نے دیکھا ہو کبھی منظر اس کا، کیکڑا بھی ایک جانور ہے سمندری، اس کا اپنا خول نہیں ہوتا، یہ دوسروں کا خول ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ ٹانگ پھنسا کے کسی خول میں سمجھتا ہے امن و امان ہے. ابھی انسان نے بھی دیکھا کہ اگر خول میں گھس گئے ہم، کسی خول میں، کسی بھی خول میں، سمجھتے ہیں امن و امان ہے اور دنیا ساری اسی طرح چل رہی ہے جس طرح ہم ہیں آج. جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سمجھتا ہے امن و امان ہے، جو امام باڑے میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے امن و امان ہے، جو کسی سیمینار میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے امن و امان ہے، جو کسی مدرسے میں ہے سمجھ رہا ہے امن و امان ہے. یہ خول ہے، امن و امان نہیں ہے. ذرا گردن باہر نکالو اس سے، دیکھو کہے گا حالات بڑے خراب ہیں. خول میں گھس جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، خراب ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں سوچ رہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے ان چیزوں کو خراب نہیں کر رہے ہیں، حالات بگاڑ نہیں رہے ہیں. اگر ہم کربلا کی صحیح تفسیر سمجھنے کی کوشش اگر نہیں کریں گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے واقعہ کربلا کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، غلط رنگ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اور علمی اور عالمانہ طور پر اب یہ دلیل سنیں آپ خود، پھر آپ بھی ان کی عقل پر اور ان کی فکر پر دنگ رہ جائیں گے کہ کس شیطنت سے یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. کہ یہ تفسیر کہ یہ دو قبیلوں کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی جنگ تھی، دین بہانہ تھا، اور یہ اسلام سے پہلے بھی تھی، اسلام کے بعد بھی. بعض عرب مصنفین نے اور بعض غیر مسلم مصنفین نے اس بات کو بہت شد و مت کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہا کہ آپ دیکھیں علی علیہ السلام اسلام کے آغاز میں جنگ میں رہے، رسول اللہ کی زندگی میں جنگیں کرتے رہے. پھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی. خلیفہ دوم کا زمانہ سارا جنگوں کا زمانہ تھا. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی بعض جنگیں ہوئیں، لیکن زیادہ جنگیں فتوحات کا زمانہ خلیفہ دوم کا تھا، اور خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی بعض مسائل رہے. یعنی ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، ہندوستان اور یہ سارے علاقے، یہ اس زمانے میں زیادہ تر اکثر علاقے. بعد میں آہستہ آہستہ پھر بنو امیہ کے دور میں بھی یہ زمان پھیلتا رہا. یہ آل مروان کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں سلسلہ جاری رہا، لیکن آغاز اس زمانے سے ہوا. کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں. علی علیہ السلام ایک زمانے میں ہمیں ہر جنگ میں علی نظر آتے ہیں، ایک زمانے میں بالکل علی رومیوں کے خلاف علی نظر نہیں آتے، ایرانیوں کے خلاف علی نظر نہیں آتے، ہندوستانیوں کے خلاف علی نظر نہیں آتے، اور اطراف کی جنگوں میں کہیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے لڑنا ہے تو اپنے مخالف قبیلے کے ساتھ. لہذا رسول اللہ کی زندگی میں جو چند جنگیں ہوئیں اس میں مخالف قبیلے کے لوگ تھے. بنو امیہ، جنگ بدر میں بنو امیہ تھے، جنگ احد میں بنو امیہ تھے، جنگ خندق میں بنو امیہ تھے. لہذا بنو امیہ کے ساتھ لڑے. اور جب اسلام نے مکہ فتح کر لیا تو بنو امیہ کے ساتھ جنگیں ختم ہو گئی، چونکہ وقتی طور پر بنو امیہ مغلوب ہو گئے، تسلیم ہو گئے اور تسلیم کر لیا. بنو ہاشم کا غلبہ مان لیا انہوں نے. خلیفہ دوم کے زمانے میں یا بعد میں یا قبل میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں سے کسی زمانے میں بنو امیہ کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی انہوں نے، چونکہ ایران میں بنو امیہ نہیں تھے، روم میں بنو امیہ نہیں تھے، اور ادھر ادھر افریقہ اور قریب کے ممالک میں بنو امیہ نہیں تھے. لہذا غیر بنو امیہ میں تھے، اور علی علیہ السلام صرف بنو امیہ کے خلاف لڑ سکتے تھے. لہذا ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا. جب اپنی حکومت آئی، خلیفہ چہارم بنے ان کے نظریے کے مطابق، دیکھو پھر علی علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی. اب کیوں کھینچ لی؟ چونکہ پھر مقابلے میں بنو امیہ آ گئے.
پھر وہی قبیلہ حریف میدان میں اترا، ادھر سے بنو ہاشم بھی میدان میں اترا. جنگ صفین میں بنو امیہ تھے مقابلے میں، جنگ نہروان میں بنو امیہ باعث بنے، منشا بنے، اور جنگ جمل وہ بنو امیہ کی شروع کرنی پشت پر، یعنی پس پردہ بنو امیہ ہی تھے. لہذا پھر آپ کو علی علیہ السلام دیکھیں میدان میں نظر آتے ہیں. اب یہ رائے آپ کسی کے سامنے بھی بیان کریں، وہ کہتا ہے بھائی بات تو ایسے ہی ہے، یہ تو صرف بنو امیہ کے خلاف لڑتے ہیں، ورنہ اسلام کی خاطر لڑتے تو مجوسیوں کے خلاف بھی لڑتے، مسیحیوں کے خلاف بھی لڑتے، نصرانیوں کے خلاف، یہود کے خلاف، سب کے خلاف لڑتے. یہ صرف ایک ہی گروہ کے خلاف کیوں لڑتے ہیں؟ معلوم ہوا خاندانی چپکلا چاہیے. لہذا کہا کہ یہ جنگ جاری رہی، اور بنو امیہ ایک مدت تک تو بنو ہاشم غالب رہے جب تک رسول اللہ رہے، اور کچھ عرصہ بعد میں بنو ہاشم کا دورہ ختم ہو گیا. بنو امیہ کا دورہ آیا، اور بنو امیہ نے آخری وار کیا کربلا میں، اور اس خاندان کی حکومت اور تسلط اور سلطہ ختم کر دی. یہ بعض لوگوں کی رائے میں کربلا کا واقعہ اس مقصد و ہدف کے لیے تھا، خاندانی. یہ ایک تفسیر ہے اس طبقاتی جنگ کی کہ یہ دو طبقے، دو قبیلے تھے. عرض کیا نا کہ اگر ہم نے بڑھ کر صحیح کربلا کو، صحیح دین کو، صحیح قرآن کو پیش نہ کیا تو یوں نہیں کہ دوسرے ہمارے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. نہ، انہوں نے آپ سے پہلے بڑھ کر پیش کر دیا. آپ اگر خول میں گھسے رہے، دوسرے خول میں نہیں ہیں، دوسرے باہر آ چکے ہیں خول سے. سخت ضرورت ہے، ورنہ لوگ تحریف کریں گے کربلا کے اندر، اور کر دیا انہوں نے. ایک طبقاتی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ البتہ طبقاتی تفسیر ذرا تھوڑی روشن فکری کے ساتھ ہے. وہ یہ کہ تاریخ کا اپنا ایک تسلسل ہے. وہ یہ کہ ہر، آپ اگر جائیں تو مارکسزم کے اندر جائیں آپ، یا کمیونزم کے اندر جائیں، تو یہ تفسیر وہاں آپ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی. جو تاریخ کے اندر ایک تضاد کے قائل ہیں، کہ خود تاریخ کے اندر ایک تضاد ہے، جو تسلسل ہے تاریخ کا، اسی سے تاریخ آگے بڑھتی ہے، اسی سے انقلاب رونما ہوتے ہیں، اسی سے معاشروں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. وہ یہ کہ معاشرہ، سماج میں ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے، وہ طبقہ سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے. اس سرمایہ دار طبقے کی ایک مدت تک حکومت ہوتی ہے، پھر اس مرفہ طبقے کے خلاف اسی معاشرے کے اندر ہی مخالفین پیدا ہوتے ہیں. وہ مخالفین آ کر اس کے خلاف ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، سرمایہ دار طبقے پر یا حاکم طبقے پر. اور پھر کچھ عرصہ یہ رہتے ہیں اور انقلابی بن کر آتے ہیں. یہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد آہستہ آہستہ خود یہ سرمایہ دار بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ انقلابی لوگ یہ مرفہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی عیاشیاں، وہی سب کچھ یہ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے خلاف لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح یہ تسلسل جاری رہتا ہے. انہوں نے یہ تفسیر کی کہ واقعہ کربلا بھی اس تاریخی تسلسل کا ایک حصہ ہے. طبقاتی جنگ جو خود تاریخ کے اندر ایک تضاد کے نتیجے میں موجود ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. یہ بھی ایک زمانے میں آئے، ایک طبقے نے حکومت قائم کی، اسی کی ضد اس کے اندر پیدا ہوئی، پھر وہ ضد پلی بڑی، اس نے وہی عیاشیاں شروع کی، پھر اس کی ضد اسی کے اندر پیدا ہونا شروع کی. تو آپ دیکھیں تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہے. جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کے اندر اسلام پیدا ہوا، اسلام جب عروج پہ پہنچا اس کے خلاف بنو امیہ پیدا ہوئے، بنو امیہ اپنے عروج پہ پہنچے، بنو عباس آ گئے، بنو عباس جب اپنے عروج پہ پہنچے تو خود انہی کے اندر بغاوت ہوئی. ان کے بعد فاطمی آ گئے، فاطمیوں کے بعد عثمانی آ گئے، عثمانیوں کے بعد مثلا اب یہ ٹکڑیاں جو آپ جن میں موجود ہیں. اور یہ بھی تسلسل اسی طرح جاری ہے. یہ اس کا زمان بھی ہے، اور اس کے لیے مدت بھی ہے، اس کا پیریڈ بھی ہے، یہ سب کچھ. تو کربلا بھی اسی کا ایک تسلسل کا ایک حصہ ہے. اس نظریے کے مطابق آپ اگر جستجو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو کہ کربلائی گروہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک ایسا گروہ تھا جو حاکم طبقے کے خلاف ایک طبیعی ضد تھی جو پیدا ہوا ان کے خلاف. اور اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی اور پیدا ہو جاتا. یہ کام تو ہونا تھا، تسلسل تاریخ کا جاری رہنا تھا. اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور یہ کام کر دیتا. جیسا ہوا ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ ایڈیسن
بجلی نہ بناتا، اگر بجلی اختراع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کسی نے، استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ اگر ایڈیسن بجلی اختراع نہ کرتا، الیکٹریسٹی، تو کیا ہوتا؟ تو اس نے کہا کچھ نہ ہوتا، کوئی اور کر دیتا اگر یہ نہ کرتا۔ بجلی تو کسی نے اختراع کرنی تھی، اگر یہ نہ کرتا کوئی اور کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے یہ بھی، امام حسین علیہ السلام اگر ان کے خلاف نہ اٹھتے، اس طبقے کے خلاف، کوئی اور اٹھ جاتا، فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے شہر میں اگر بہت ظالم لوگ پیدا ہو جائیں اور آپ نہیں اٹھیں تو کوئی اور اٹھ جائے گا کل کو، تھوڑی مدت کے بعد۔ یہ ایک طبیعی بات ہے، انہوں نے کہا یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ بس طبقاتی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ یہ قبیلئی جنگ تھی، اور ایک یہ کہ تاریخی تضاد کا نتیجہ تھی یہ۔ ایک اور تفسیر جو اس واقعے کے لیے بیان کی گئی اور فلسفہ کربلا کر کے اس کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں امام علیہ السلام بہت ہی رحم دل اور دل سوز ہمدرد انسان تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ کہتے بھی ہیں نا امام ہیں، خیر الانام ہیں، ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھائی سوچنا، لوگوں کے لیے خوبی سوچنا، لوگوں کے لیے نیکی سوچنا، اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہمیشہ سوچنا اور کوشش کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے خدمت خلق کے لیے اور لوگوں کے لیے، بعضوں نے صرف دنیاوی حد تک، بعضوں نے اخروی فوائد کی خاطر بھی اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ لوگ دیکھا امت کو آخرت سنوارنے کے لیے ثواب کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو، چونکہ آخرت اسی کی بنے گی کہ من ثقلت موازینو، جس کا پلڑا بہت بھاری ہوگا وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ بہشت میں ہے۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جس کا پلڑا ہلکا ہوا، سبک ہوا، وہ بیچارہ گیا جہنم میں، نار حامیہ میں۔ اور ظاہر حضرت سید الشہداء یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری امت کا پلڑا ہلکا ہو، پلڑا بھاری کرنا ہے۔ بھاری کس سے ہوتا ہے؟ ثواب سے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس ثواب کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے، انتظام کیا جائے، ثواب کے لیے اہتمام کرو، چونکہ لوگوں کے فائدے میں ہے ثواب۔ خوب یہ اتنے کام ہو رہے ہیں، عبادتیں ہیں، یہ اتنی نہیں ہے، عبادتوں کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ نماز کا بھی ہے، آج روزے زکوٰۃ کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد مثلا ثواب ہو، اس کو انسان اگر محاسبہ کرے جتنا وقت لگا ہے، اتنی۔ آج بھی یہ تاجر پیشہ لوگ یہ جب بیٹھتے ہیں، اگر انہیں 1 روپے کے 10 روپے مل رہے ہوں، اور کسی جگہ 1 روپے کے انہیں 100 روپیہ مل رہا ہو، اور تیسری جگہ 1 روپے کا 1000 روپیہ مل رہا ہو، اور چوتھی جگہ انہیں 1 روپے کا مثلا 10,000 مل رہا ہو، 1 لاکھ مل رہا ہو، 10 لاکھ، 1 ملین مل رہا ہو، تو بہترین تاجر وہ ہے جو 1 کے 10 نہ کمائے بلکہ 1 کا 1 ملین کمائے، وہ بہترین تاجر ہے۔ لہذا نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنی جگہ، سب منکر نہیں ہے کسی کے ہم۔ لیکن حقیقت میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ثواب بناتے رہے تو تھک جائیں گے بیچارے، ثواب بھی پتہ نہیں اتنا ملے گا نہیں، نماز بھی پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں، ان کی نماز بھی صحیح جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ سارے مسائل ہیں۔ لہذا نماز پر ہی نہیں چھوڑا جا سکتا ان کو، یا اور دینی احکام پر۔ ان کے لیے ایسا مضبوط ثواب کی درآمد کا انتظام کر دیا جائے۔ جو بافکر والدین ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے اولاد کی درآمد کے لیے کوئی ایسا انتظام کر جاتے ہیں، بینک میں ادھر ادھر کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی اسی جگہ، کہ اولاد کو اچھی اور معقول درآمد ملتی رہے جس سے ان کی گزر اوقات ہو جائے۔ اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ثواب کی درآمد کا ایک ایسا مضبوط انتظام کر کے جاؤں کہ ان میں سے نکما ترین آدمی بھی محروم نہ رہے۔ کیا کیا؟ کہا کہ میں جا کر شہید ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو ظلم و ستم کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ مجھ پر ظلم کریں گے، ظاہر ہے جو بھی ظلم کرے گا مجھ پر، ان کو دکھ ہوگا اور ان کو تکلیف ہوگی، دل دکھے گا ان کا، اور یہ روئیں گے، اور رونے کے بعد ان کے رونے کا عظیم ثواب ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ امت میری اس ثواب سے محروم ہو جائے۔ اگر میں شہید نہیں ہوتا ان کو رونا نہیں آئے گا، اگر معمولی طریقے سے شہید ہو جاؤں وہ یہ نہیں روئیں گے، جیسا کہ دیگر معصومین پر نہیں روتے۔
باقی ائمہ پر نہیں روتے، حالانکہ سب شہید ہیں، نہیں روتے. کیوں نہیں روتے؟ چونکہ وہ ظلم و ستم جو کربلا میں ہوا ہے وہ ان پر نہیں ہوا. لہذا ایسے طریقے سے شہید ہو جاؤں کہ زیادہ سے زیادہ ظلم ہو، زیادہ سے زیادہ ستم ہو، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دکھیں، زیادہ سے زیادہ روئیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب ان کو ملے. یہ اہتمام کیا ثواب کے لیے. لہذا آپ دیکھیں کہ باقی اعمال ایک طرف، اور اتفاق سے روایات میں بھی ہے کہ جو بھی رویا سید الشہداء پر، یا جس نے رلایا یا رونے کی شکل بھی بنائی، عظیم ثواب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی روایات موجود ہیں معصومین کی طرف سے کہ رونے پر عظیم ثواب ہے. لیکن ثواب ہونا رونے پر وہ ایک بات ہے، فلسفہ کربلا ہی یہ ہو ثواب، یہ ایک اور بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رونے پر ثواب ملتا ہے، یہ تو سب کہتے ہیں. اس تفسیر کے قائل یہ مفسرین، یہ نظریہ جن لوگوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ نہ کہو کہ رونے پر ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ مقصد ہی یہ تھا کہ ثواب پہنچایا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچایا جائے. اور ساری چارہ جوئیاں کی سوچا، بہترین طریقہ ثواب پہنچانے کا یہی نظر آیا، اس طریقے سے ثواب پہنچایا. یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بہت موٹی موٹی تفاسیر جو قابل اعتنا ہیں، جن کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ اور بہت سارے جزئیے اور چیزیں ہیں جو فرصت نہیں ہے، اگر ملے تو شاید اگر جمع کریں سب تو 100 سے بھی زیادہ تفاسیر اور 100 سے بھی زیادہ ایسے نظریات سمجھ میں آ جائیں جو فلسفہ کربلا اور مقصد کربلا بیان کر رہے ہیں. اب آیت دیکھنا یہ ہے کہ خوب ہم کیا کہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے یہ تفاسیر پڑھ کر اور یہ نظریات پڑھ کر، جو بعض سنیں ہیں بعض پڑھیں ہیں. واقعہ کربلا کس مقصد کے لیے، فلسفہ کیا تھا اس کا، کیوں پیش آیا؟ دیکھیں، کسی بھی نظریے کو فلسفہ کربلا کے لیے، تحریک کربلا کے لیے کسی نظریے کو اپنانے سے پہلے ایک معیار نظر میں رکھیں. آپ معیار آتا جائے تو انسان آسانی سے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. یوں نہیں کہ چونکہ یہاں روایت موجود ہے ہم اسے لے لیں، یہ کسی بزرگ ہستی نے کہا ہے ہم اس کو لے لیں، وہ ہمارے محترم کسی آدمی نے کا نظریہ ہے اس کو لے لیں، وہ اپنے کسی کا ہے لے لیں، وہ فلاں کا ہے لے لیں. یہ نہیں ہے معیار نظریات اپنانے کے لیے. نظریات کا ایک اپنا معیار ہے. ایک نظریے کا معیار یہ ہے، کسی بھی نظریے کو آپ چنیں اپنائیں، ایک معیار یہ ہوگا اس کا کہ یہ طے شدہ باتیں، جو معیار ہوگا وہ طے شدہ باتیں ہیں. وہ یہ سب نے مانا، دوست نے، دشمن نے، مخالف نے، حریف نے، سب نے یہ تسلیم کیا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ قیام مقدس ایک کامیاب اور موفق اور ظفرمند قیام تھا، ناکام اور شکست خوردہ نہیں تھا. یہ طے شدہ بات ہے. یعنی کسی سے بھی جا کے پوچھو یہ گناگون تفاسیر جس نے کی ہیں، یہ طے شدہ ہے. ورنہ اگر پہلے سے کوئی انسان قائل ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں ناکام رہے نہ، پھر وہ اس کے ساتھ کوئی اور گفتگو ہے، وہ کسی اور باب سے پھر اس کے سامنے بات کی جائے گی. ابھی جتنی گفتگو ہو رہی ہے، جتنے نظریات ہوئے، یہ سب اس اساس پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہیں، مکمل کامیاب ہیں. اس قیام کو شکست نہیں ہوئی، ہارا نہیں، جیت ہوئی، فتح و ظفر و کامرانی. لہذا ایسی تفسیر کریں، ایسا نظریہ اپنائیں کہ جو شکست پہ نہ پہنچے. جب آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے قیام کیا، تو پھر اس مقصد میں کامیابی بھی صاف نظر آئے. پھر توجیہ اور تعویل کی ضرورت نہ پڑے. ایسے معیار کے تحت اگر ہم آئیں، امام علیہ السلام کے قیام کو نگاہ کریں، بہت ساری تفاسیر ہم نہیں مان سکتے، اس وجہ سے کہ اگر ان کو ہم تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، اس صورت میں یہ قیام کامیاب نظر نہیں آتا. اگر اقتدار کے حصول کے لیے یہ جنگ تھی تو اقتدار تو نہیں ملا. اگر حکومت تشکیل دینے کے لیے یہ جنگ تھی تو حکومت تو نہیں تشکیل دے سکے. اور ظاہر ہے جب
کسی کا مقصد ہی یہاں پہنچنا اور نہ کر سکے تو وہ تو پھر کہہ سکتے ہیں ہم یہ شکست ہو گئی اس کو. حالانکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کامیاب قیام ہے, ایک کامیاب تحریک ہے, کامیاب نہضت ہے. اگر کامیابی کو اساس قرار دے کر آگے بڑھیں ہم, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس قیام کا مقصد کیا تھا, اور آج تک کامیاب ہے, اور قیامت تک یہ کربلا کامیاب ہے. یہ ایک بہت ہی جامع الاہداف, جامع المقاصد قیام تھا. بہت وسیع ہے واقعہ کربلا. یہ سب نظریات کیوں پیش آئے؟ اس وجہ سے کہ ہر ایک نے ایک اینک لگا کر دیکھا ہے. ہر کسی از ظن خود شد یار من. ہر ایک نے اپنے گمان سے کربلا کو دیکھا, اسے کربلا ایسے نظر آئی. کسی کی آنکھ پہ سیاہ چشمہ تھا, اسے سیاہ نظر آئی. کسی کی آنکھ پہ سرخ چشمہ تھا, اسے سرخ نظر آئی. کسی کی آنکھ پہ کوئی چشمہ تھا, اسے وہ نظر آئی. لیکن اگر چشمہ اتار کے دیکھیں تو کربلا میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں. جامع مقاصد کے لیے یہ قیام کربلا تھا, اسی وجہ سے کامیاب ہے. اگر سمجھنا چاہیں ہم مقصد تحریک کربلا, اسی ایک کلمے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا, اور وہ ہے کلمہ تحریک. کہ پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک حرکت ہے, یہ ایک تحریک ہے. حرکتوں کے مقاصد, تحریک کے مقاصد ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی حرکات ہوں. حرکتوں کے کئی مقاصد ہوتے ہیں, جامع اور گوناگون مقاصد ہیں. ہر حرکت کی تعریف اجمالاً آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ انسان یا کوئی شے جو حرکت کر رہی ہے وہ دو ٹائم میں ایک نقطے پر نہ ہو. پہلے ٹائم پہ اگر ایک نقطے پر ہے تو دوسرے ٹائم میں کسی دوسری جگہ پر ہو, اس کو کہیں گے حرکت. اگر ایسے نہیں ہے تو وہ جامد ہے اور ساکن ہے, حرکت نہیں ہے اس میں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے دم بدم, ہر قدم پہلے ٹائم پہ اس نقطے پر ہے, دوسرے ٹائم پہ دوسرے نقطے پر ہے, تیسرے ٹائم پہ تیسرے نقطے پر ہے, تو ظاہر ہے کسی سمت و سو میں, کسی ہدف کی طرف, کسی مقصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یہ شے, ورنہ حرکت نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. تحریک کہتے ہیں حرکت دینے کو, تحرک حرکت میں آنے کو کہتے ہیں. امام علیہ السلام کے اس قیام میں تحرک بھی تھا, یعنی حرکت میں آئے, اور تحریک بھی تھی. تحریک یعنی حرکت دلانا, حرکت میں لانا کسی کو. ایک مقصد تو اس حرکت میں تھا کہ یہ حرکت اپنی کسی انتہا تک پہنچے, اور وہ مقصد تھا حق کا احساس پیدا کرنا, حق پرست بنانا. سارے مقاصد اس کے اندر آ جائیں گے. سب سے بڑی مشکل جو امام علیہ السلام نے دیکھی, جس میں فرد مبتلا تھا, حکمران سے لے کر امت تک, دینی اور غیر دینی لوگ, شرابی کبابی, فاسق و فاجر اور متقی و پرہیزگار, سب کے سب جس مشکل میں گرفتار تھے, وہ مشکل تھی حق سے بے اعتنا ہونا, حق کی طرف بے توجہ ہونا, لاپرواہی, بے حسی, سکوت, جمود, رکود. یہ جمود طاری تھا اس وقت. جو جس حالت میں تھا جمود تھا اس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ جمود جہاں پر آ جائے وہاں خرابیاں بہت ہوتی ہیں, تباہیاں بہت ہوتی ہیں, فساد بہت ہوتا ہے. یزید ایک کیڑا تھا, گندا کیڑا. گندے کیڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ چلتے ہوئے نہروں میں, دریاؤں میں, یا رکے ہوئے جوہڑ میں. جونکیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ زالو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جو خون چوستے ہیں لوگوں کا, جونکیں ہوتی ہیں نا. قدیم زمانے میں حجامت
ابھی تو ہم حجامت بال کٹانے کو کہتے ہیں، یہ دوسرے ممالک میں حجامت کہتے ہیں اپنے بدن کا خون نکلوانا. کبھی بلیڈ کے ذریعے سے وہ پنچ لگا کے نکالا جاتا ہے خون، بعض کو سینگ کے ذریعے سے نکالتے ہیں، بعض جونکوں کے ذریعے سے خون نکالتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ گندا خون ہے، جونک چوس لیتی ہے. کہتے بھی ہیں نا ہم یہ خون چوسنے والی، کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ جونک ہی کہتے ہیں نا، زالو بھی کہتے ہیں اس کو، جو لوگوں کا خون چوس لیتے ہیں. خون چوسنے والی جونکیں جوہڑوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور جوہڑ کہتے ہیں رکے ہوئے پانی کو، اور رکے ہوئے پانی میں ہمیشہ مینڈک، گندے کیڑے، مہلک امراض اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں. پانی اس وقت تک پانی ہے جب تک چلتا رہے، جب تک اس میں روانی رہے، جب تک کسی سمت چلتا رہے. جب پانی رک جائے گا سمجھو کہ بہت مضر اثرات اب پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور پانی کی ہی خاصیت ہے معاشرے کی، سماج کی، انسانیت کی اور دین کی. معاشرہ بھی اگر رک جائے، جمود آ جائے، اس میں سکوت آ جائے، جوہڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جوہڑ میں بھی بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں. پانی کا جوہڑ ہو، جونکیں پیدا ہوتی ہیں، کیڑے پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مینڈک پیدا ہوتے ہیں. مینڈک آپ جوہڑوں میں دیکھیں، مینڈک کا کام ہے ٹرانا، ٹراتا رہتا ہے، بولتا بہت ہے، اصل کان بہرے ہو جاتے ہیں اس سے. کبھی جوڑ کے قریب سے گزرے آپ کو صبح و شام ٹرٹرانے کی آوازیں آتی رہیں، ٹرٹراہٹ، ادھر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ادھر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ادھر سے بھی. وہ ہر ایک اپنی لے میں لگا ہوا ہے. اس کو پوچھو بھئی یہ گلا پھلا پھلا کے بول رہا ہے، چیخ رہا ہے. اس مینڈک کو پوچھو کیوں بول رہے ہو، وہ کہے گا اصلاً آپ دیکھو پہلے میں مینڈک ہوں، میرا کام ہی ٹرانا ہے. یہ پوچھ کیوں رہے گا میں کیوں بول رہا ہوں، مجھے خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا ٹراتا رہا ہوں. یہ جوہڑ میرے لیے بنایا ہے. جوہڑ میں مینڈک پیدا ہوتا ہے، مینڈک کا کام ہے ٹرانا. یہ پوچھتے کیوں ہو تم مجھ سے. اور پھر جونکیں، جونک اگر مل جائے آپ کو اور خون چوسے کسی کا، اور اس میں درندے، مگرمچھ جو پورے پورے جانور کو نگل جاتے ہیں، جوہڑوں میں ہوں گے. آپ کو معاشرہ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جامد معاشرہ اور متحرک معاشرے میں یہی دو طبقے آپ کو ملیں گے، مینڈک اور جونکیں. کچھ کا کام ہوگا ٹرانا اور کچھ کا کام ہوگا خون چوسنا. جو خاموش ہیں خون چوس رہے ہیں، دوسرے ٹرا رہے ہیں. ایک ادھر بول رہا ہے، ایک ادھر بول رہا ہے، ایک ادھر ہانک رہا ہے، دوسرا ادھر ہانک رہا ہے. ادھر اس کا گلا پھولا ہوا ہے، ادھر اس کا گلا پھولا ہوا ہے. گلے بٹھا دیے انہوں نے، بس بولے. جدھر سے دیکھو آوازیں آ رہی ہیں، جدھر سے دیکھو آوازیں آ رہی ہیں. اور اگر پورے کا پورا معاشرہ صرف ٹرانا شروع کر دے تو سمجھو یہ جوہر ہے انسانیت کا، یہ بشریت کا جوہر ہے. اور اس میں جونکیں ہیں، اس وجہ سے خون چوسیں گے. یزید جیسا گندا کیڑا جوہر میں پیدا ہوتا ہے. اگر معاشرہ بشری حرکت میں ہوتا، سیلان میں ہوتا، روانی میں ہوتا، ہرگز یزید جیسا گندا کیڑا اس میں پیدا نہ ہوتا. اگر پیدا ہوتا اس کو ابھرنے کا موقع نہ ملتا. اگر ابھر بھی جاتا اس کو حکومت نہ تھانے کا موقع ملتا. یزید ایک فرد تو نہیں تھا ایسے بیٹھے بیٹھے گھر سے آیا اور آ کر تخت پر بیٹھ گیا. کسی نے میدان بنایا ہے، کسی نے موقع دیا ہے اس کو. امامت اسی کو کہتے ہیں، امام پیشوا. کلمہ امام سے واقعہ کربلا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کیوں وہ پیش آیا. امام یعنی پیشوا، پیش رو، آگے. اس کے اندر دو مفہوم ہے امام کے اندر، پیش آگے اور پیش رو یعنی رو رفتن سے ہے، چلنا. کبھی بھی جامد امام نہیں بن سکتا. عربوں میں ایک ہے کہ بعض دلداری کے لیے نام رکھتے ہیں عرب لوگ دوسرے لوگوں کی. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا، جس کی ایک آنکھ نہ اس کو کہتے ہیں کانا ہے، جس کی دونوں آنکھیں نہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ نابینا ہے، جس کا بازو نہ ہم کہتے ہیں لنگڑا ہے.
یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں. اس سے اس شخص کا دل دکھتا ہے جو اس حادثے سے یا اس سانحے سے دوچار ہو، اپاہج آدمی. عربوں میں ایسا نہیں ہے. اگر کسی کی آنکھ نہ ہو تو عرب نہیں کہتا نابینا، اس کو کہتے ہیں ابو بصیر. ابو یعنی باپ، بصیر یعنی بینائی، وہ بینائی کا باپ ہے. یہ احترامن یعنی اس کی دلداری کے لیے. اگر کسی کو سانپ ڈس جائے تو ہم تو اس کو کہتے ہیں نا سانپ ڈسا ہے یہ، اور سانپ ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. لیکن عرب نہیں کہتے سانپ ڈسا، عرب اس کو کہتے ہیں سلیم. سلیم عربوں کے یہاں نام رکھا جاتا ہے اس انسان کا جس کو سانپ ڈس جائے، یعنی یہ بالکل سالم ہے. کم از کم جملہ تو ایسا کہو کہ اس کا دل خوش ہو جائے، دلداری کے لیے. دلداری کے لیے بعض جملے، بعض کلمے استعمال کرنا یہ عربوں میں ہے رواج. شاید وہیں سے ہم نے بھی سیکھ لیا. اور کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ وہ جو مسجد سے باہر جاتا ہی نہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ امام ہے. جو ایک قدم نہ اٹھائے آگے کہتے ہیں امام ہے. یہ شاید دلداری کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نابینا کو ابو بصیر کہتے ہیں. ایک برف کے تودے کو کہنا امام، جو خود بھی جمع ہوا ہے اور جس نے پورا ماحول بالکل برفانی بنا دیا ہے، جس میں ذرا برابر حرکت نہیں ہے، اس کو کہہ دینا یہ پیش رو ہے، اس کو کہہ دینا یہ آگے ہے، اس کو کہہ دینا یہ کھینچے گا ہمیں. یہ شاید اس کی دلداری کے لیے کہتے ہیں ہم. اور یہ ادب ہے شاید عربوں سے سیکھا ہے ہم نے. ورنہ اگر اپنا کلچر ہوتا تو ہم اس کو نابینا ہی کہتے، برف کو برف ہی کہتے، رکے ہوئے کو رکا ہوا ہی کہتے ہم. کیوں گندے کیڑے سامنے نکل آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب پانی رک جاتا ہے، مٹی کے اندر مل جائے، رکے ہوئے پانی میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. اور انسانیت جب رک جائے، یہ سفر بشری جب رک جائے اور پیشرو آگے ہی بڑھتا رہے لیکن لوگ رک جائیں وہاں پر. حضرت موسیٰ گئے، قوم نہر پر رک گئی. جناب طالوت گئے، قوم نہر پر رک گئی. تو جب رک جائیں تو ان میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں ٹرانے کے لیے. اس قوم میں آوازیں بہت ہوتی ہیں، ڈینگیں بہت ہوتی ہیں. علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم وہ قوم ہو، اپنے ساتھیوں کو، دشمنوں کو نہیں کہا کہ تم وہ طبقہ ہو مجھے جو میسر آئے ہو، میری قسمت میں پڑ گئے تم. اب قسمت کا وہ ہمارا معنی جو ہمارے ذہنوں میں، کہا کہ ایسا پالا پڑ گیا میرے ایسی قوم سے کہ جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہو تقولون کیتا و کیتا. کیتا و کیتا ایک محاورہ ہے عربوں کا. یہ بھی یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں آپ. 27واں یا 29واں خطبہ ہے کہ جب آپ تم آپس میں بیٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کیتا و کیتا. کیتا و کیتا یعنی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈینگے مارنا. کہا جب تم آپس میں بیٹھتے ہو، ادھر مسجد کوفہ میں آتے ہو، دروازے بند کر کے اندر بیٹھتے ہو تو کہتے ہو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب دشمن کے سامنے جاتے ہو، جب جنگ کے شعلے گرم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتے ہو؟ حیدی حیادا، کہ اے کاش یہاں نہ ہوتے ہم، اے کاش ایسے نہ ہوتا. ڈینگے مارنے والے، ڈینگے مارنا وہی ٹرانا. بہت کچھ کرتے تھے یہ لوگ. سید الشہداء علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا. یہ تحریک ہے، وہ حرکت. اور حرکت بھی یوں نہیں کہ جیسے ہم تھوڑا سا چال کے پھر رک جاتے ہیں. کربلا ایک تحریک ہے، ایک حرکت ہے. یعنی خود امام علیہ السلام نے حرکت کی اور دوسروں کو حرکت دی، تحریک کیا، اکسایا، ابارا. اس طرح سے ابارا کہ اب جو کربلا کے ساتھ مل گیا، جو اس نظام میں آ گیا، اس قیام کے ساتھ مل گیا، اب وہ قیامت تک کہیں رکے گا نہیں. ایسی روح پھونک دی امام علیہ السلام نے کہ اگر کربلا سے کوئی وابستہ ہو گیا، کربلا سے کوئی منسلک ہو گیا، رکنے کا نام نہیں لے گا. کربلا اور جمود آپس میں ضد ہیں، دو چیزیں. کربلا اور رکود آپس میں تضاد ہے ان کے اندر. ممکن نہیں ہے ایک جگہ پر کہ کربلا بھی ہو اور رکا ہوا انسان بھی ہو، برف کا تودا بھی ہو. کربلا نام ہی جنبش کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، تحرک کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے.
ایک جگہ نہ رکنے کا نام ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی رک جائے اور اس میں گندے کیڑے پیدا ہو جائیں، گندے کیڑوں کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پانی میں روانی ڈالی جائے، اس کو دریا بنا دیا جائے، اس کو نہر بنا دیا جائے، اس میں تلاطم ایجاد کیا جائے، اس میں موج پیدا کی جائے، اس میں طوفان لایا جائے، اس میں ہلچل مچا دی جائے. جب جا کے یہ کیڑے ختم ہوں گے، جب جا کے یہ جراثیم ختم ہوں گے. جب تک اس میں ہلچل نہیں آتی، طوفان و تلاطم نہیں آتا، یہ اور زیادہ فاسد ہوتا جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے یہ تلاطم پیدا کیا. انسانیت کے ساکت جوہر میں، بشریت کے ساکت جوہر میں، جہاں پر وہ گندگی پیدا ہو رہی تھی اور تعفن و بدبو اٹھ رہی تھی، وہاں پر امام علیہ السلام نے یہ ہلچل پیدا کی. آپ جائیں کسی حوض کے کنارے کھڑے ہو کے کنکری پھینکیں، کیا منظر دیکھیں گے؟ ساکت رکا ہوا پانی ہو، اس میں کنکری پھینکے، کیا نظر آئے گا آپ کو؟ نظر آئے گا نا کہ ایک گول سا دائرہ بنے گا چھوٹا سا کنکری کے ارد گرد، اور پھر مسلسل یہ دائرہ پھیلتا ہی جاتا ہے. اپنے گھر میں حوض میں جا کے پانی میں کنکری ڈال کے دیکھ لیں کہ ایک دائرہ سا بنے گا، اور پھر یہ دائرہ مسلسل بڑا ہوتا جائے گا، پھیلتا ہی جائے گا. اور کہاں جا کے رکے گا؟ ساحل پہ، حوض کے کنارے سے ٹکرا کے دائرہ ختم ہو جائے گا. یہ تجربہ کر لیں اپنے گھر میں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حوض کا پانی ہے رکا ہوا. آپ دریا میں پانی پھینکے، اس میں یہ دائرہ نہیں بنتا. دریائے سندھ میں جا کر پھینکے، اس میں دائرہ نہیں بنے گا. فوارے میں جا کر، جو فوارے سے پانی اوپر جا رہا ہے، اس میں دائرہ نہیں بنے گا. آبشار میں جا کر پھینکے، دائرہ نہیں بنے گا. حوض میں رکے ہوئے پانی میں کنکری پھینکے، دائرہ بن جاتا ہے. کتنا بڑا دائرہ بنتا ہے؟ جتنی آپ نے کنکری پھینکی. اگر چھوٹی سی ہے تو چھوٹا سا دائرہ، اگر بڑا پتھر پھینکا تو بڑا دائرہ. اور اگر ایک بہت بڑا اوقیانوس، ایک بہت بڑا بحر اور سمندر رک جائے، بالکل آرام، سکون اس میں آ جائے. سکون میں، جمود میں گندگی کے زیادہ امکان ہے، تعفن کے زیادہ امکان ہے، گندے کیڑے پیدا ہونے کے زیادہ امکان ہے، جن کو ہم شخصیت کہتے ہیں. جوہڑوں میں شخصیتیں پیدا نہیں ہوتی، لیڈر پیدا نہیں ہوتے. رکے ہوئے معاشرے میں، جامد بشری معاشرے میں، سماج میں شخصیتیں پیدا نہیں ہوتی، لیڈر. کیڑے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم دلداری کے لیے شخصیت کا نام دے دیتے ہیں، جو تباہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، خون چوستے ہیں اور ٹراتے ہیں. اگر بہت بڑا سمندر رک جائے، اور وہ بھی پورا انسانی سمندر، احساسات کا سمندر ہو، اس میں جمود آ جائے، فکر کے سمندر میں جمود آ جائے، سوچ کے سمندر میں جمود آ جائے، حرکت کے سمندر میں جمود آ جائے، کوشش کے سمندر میں جمود آ جائے، جہاد کے سمندر میں جمود آ جائے، ایثار و قربانی کے سمندر میں جمود آ جائے، اقدار کے بحر اوقیانوس میں اگر جمود آ جائے، تو سمندروں کو کنکریوں سے نہیں ہلایا جاتا. اس میں بہت بڑا حادثہ، یعنی بہت بڑی چٹان پھینکنا پڑتی ہے. اگر آپ اپنے یہ سمندر کراچی کا، اگر اس میں سکون آ جائے اور آپ اس میں ہلچل پیدا کرنا چاہیں، تو آپ ایک کنکری پھینکنے سے سمندر نہیں ہلے گا، ایک گاڑی پھینکنے سے بھی سمندر نہیں ہلے گا. اس کے اندر آپ اسی کے جسامت کے مطابق کچھ پھینکیں گے، پھر جا کے ہلے گا. یہ یزید کے زمانے میں، سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں، ابھی اسلام ایک حرکت کا نام تھا، اسلام ایک تحریک تھا، اسلام ایک جنبش تھا، اسلام ایک انبعاث تھا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ابھارا خدا نے رسول کو، اکسایا. کس لیے اکسایا؟ تاکہ ان کو بھی جا کر ابھارے اور اکسائے. اور رسول نے اکسایا، لیکن 25-30 سالوں کے اندر دوبارہ ابھرے ہوئے انسانیت کو دوبارہ بٹھا دیا گیا. جمود و سکوت اس کے اندر پیدا کر دیا گیا. اب یہ جمود و سکوت کیسے ٹوٹے؟ ظاہر دو کوفے کے اندر نہیں تھا، فقط مدینے کی بات نہیں تھی، فقط 61 ہجری کی بات نہیں تھی، بلکہ پورے کرۂ ارض پر اور قیامت تک، 61 ہجری سے لے کر قیامت تک اس ساکت اور جامد سمندر میں تلاطم برپا کرنا ہے. موج اس میں اٹھانی ہمیں. کیسے اٹھے گی؟ ایک بہت بڑی چٹان چاہیے، ایک بہت بڑا کرہ چاہیے اس کے لیے،
ایک بہت بڑا سیارہ چاہیے جو آ کر اس انسانی سمندر میں گرے. وہ گرے تاکہ یہ ہل جائیں, وہ گرے تاکہ اس میں تلاطم آ جائے, موج آ جائے, وہ گرے تاکہ اس میں حرکت آ جائے. اور آپ نے دیکھا کہ حسین سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی سنگ گران موجود نہیں تھا, کوئی بڑی چٹان اس سے بڑی موجود نہیں تھی. جو بھی گرتا اتنی موج ایجاد نہ ہوتی ہے تھوڑی سی. ایک آدمی مر جائے, اپنے خاندان والے 2-3 دن کے لیے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے بھی شہید ہوتے ہیں, محلے والوں کو بھی خبر نہیں تھی, جنازے میں بھی کوئی نہیں آتا. لیکن جب سید الشہداء نے یہ کام کیا, معلوم تھا میں کیا کر رہا ہوں. جامع ترین معاشرے میں, ساکت ترین معاشرے میں, خاموش ترین معاشرے میں, بے حس ترین معاشرے میں, لاپرواہ ترین معاشرے میں امام علیہ السلام نے جا کر موج ایجاد کی, تلاطم ایجاد کیا, جو آج تک رکنے نہیں پایا. یہ دائرہ جو بنا 400 پھیل رہا ہے. کہاں رکے گا؟ ساحل پہ. اس کا تو کوئی ساحل نہیں ہے, اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے. کہاں رکے گا یہ جا کر؟ یہ پھیلے گا, اور جس قدر پھیلے گا یہ حرکت ایجاد کرتا. یہ تحریک اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنے رکشے کا نام F-16 رکھ دیں تو رکشا F-16 نہیں ہو جاتا. پاکستانی ایئر فورس کی مشکل حل نہیں ہو جاتی رکشوں کے نام رکھنے سے. تو اگر ہم بھی جوہڑوں کو, اپنے جمود کو, اپنے سکوت کو, اپنی خاموشی کو, اپنے اس رکے ہوئے انداز کو اگر ہم بھی تحریک کا نام دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھیل رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں. تحریک تو آگے بڑھنے کا نام ہے. تحریک کربلا کی ہے وہ بس. تحریک اگر ہے تو کربلا, جو رکنے کا نام نہیں لے رہی. کتنے بند باندھے گئے اس کے سامنے, کتنے اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی, رکی, رکنے کا نام نہیں لیتی. اور دیکھیں کہ جس کو ٹکراتی ہے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے. تحریک کربلا یہی ہے. اور فلسفہ قیام سید الشہداء یہی تھا کہ قیامت تک رکنے نہ پاؤ, بڑھتے ہی چلے جاؤ. جس دن تم میں جمود آ گیا, سکوت آ گیا, سمجھ لو کہ کربلا کی حقیقت سے دور ہو گئے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کہ ایران کے اندر جو انقلاب آیا یہ ایک موج ہے, الہی موج اٹھی ہے. سکوت اور جامع ترین معاشرے میں ایرانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ, سکوت و جمود کی وجہ سے, ٹھہراؤ کی وجہ سے اتنا متعفن معاشرہ تھا کہ جس میں دنیا کی گندی ترین شخصیتیں پیدا ہوئی اور کیڑے پیدا ہوئے, گندے ترین انسان پیدا ہوئے. اس جامد کو ہلانے کی ضرورت تھی, اور ہلا, اور روانی آئی اس میں, حرکت آئی اس میں. انقلاب اسی کو کہتے ہیں, حرکت آئی اس میں. اور اس تحرک کے نتیجے میں زندگی آ گئی, بدبو ختم ہوئی, خوشبو آ گئی اس میں, روانی کی وجہ سے. اور پھر دیکھیں شخصیتیں بھی پیدا ہوئی, راہبر بھی پیدا ہوئے, لیڈر بھی پیدا ہوئے. جوہڑوں میں مچھلیاں پیدا نہیں ہوتی, جوہڑوں میں بڑے بڑے نہنگ پیدا نہیں ہوتے, جوہڑوں میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں. مینڈک کو کہہ دینا یہ بہت بڑا نہنگ ہے, جو زیادہ ٹر رہا ہے وہ بڑا نہنگ ہے نا. کربلا ایک تحریک ہے, فلسفہ اس کا یہی ہے کہ ایک تحریک ہے. اس جملے میں سارا فلسفہ موجود ہے, ساری حقیقت اس جملے میں موجود ہے. کہ جہاں بھی یہ موج ٹکرائے گی اس کو ہلا دے گی. جو ہلتا نہیں سمجھ لے کہ کربلا میں نہیں کہیں اور کھڑا ہوا ہے. سرزمین کربلا پہ نہیں ہے, کسی اور سرزمین پر ہے. حسین کے ارد گرد نہیں ہے, ورنہ حسین کا نام لے اور جامد و ساکت یہ ممکن نہیں. پہلے شروع میں ہی عذرخوائی کی تھی آپ سے کہ یہ موضوع, اور خصوصاً اس طول و تفصیل کا موضوع, اتنی کم فرصت کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن بارکیف اس حد تک کہ شروع ہو جائے بات اس پر, سوچ اس پر, گفتگو اس پر, اس حد تک. اور حل بھی نہیں ہوا,
یوں نہ کہیں کہ بس فلسفہ کربلا حل ہو گیا، نہ بولنے سے حل ہوتا ہے، نہ سننے سے. اس دن فلسفہ کربلا سمجھ میں آئے گا جس دن اپنے اندر احساس حرکت کیا، جس دن حرکت محسوس ہوئی اپنے اندر، تو سمجھو موج کربلا ٹکرا گئی میرے وجود سے آ کر اور مجھے بھی ہلا دیا. جس دن ہل گئے سمجھے فلسفہ کربلا سمجھ میں آ گیا. سیمیناروں کی چیز نہیں ہے فلسفہ کربلا، مجالس کی چیز نہیں ہے فلسفہ کربلا. فلسفہ کربلا کربلا کی چیز ہے، کربلا برپا کرنے کی چیز ہے، کربلا میں کھڑے ہونے کی چیز ہے، اور کربلا کی طرح حرکت میں آنے کی چیز ہے. جو حرکت میں ہے اسے معلوم ہے، جو ٹکتا نہیں ہے، جس کو چین نہیں ہے، جس کو سکون نہیں ہے، آرام نہیں ملتا جس کو، وہ سمجھے کہ کربلا کے بہت قریب ہے. لیکن جس کو بہت سکون ملتا ہے، یہاں بہت آسائش و آرام ملتی ہے، وہ سمجھ لے بہت دور ہے کربلا سے. کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، مرحوم اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں. بحر ہو، سمندر ہو اور اس میں اضطراب نہ ہو، یہ خطرناک ہے سمندر کے لیے، سمندری مخلوقات کے لیے اور سمندری ساحلوں کے لیے، کہ اس میں حرکت نہ ہو. اگر بدبو، تعفن اور گندگی اس میں پیدا ہوگی. اور آج جتنی گندگی اگر نظر آتی ہے کسی معاشرے میں اور اپنے معاشرے میں، یہ سکوت و جمود کا نتیجہ ہے. اور یہ جمود بڑھتا چلا گیا، گندگی پھیلتی چلی جائے گی. اس گندگی کو ختم کرنے کا تنہا طریقہ کربلا ہے. اور کربلا حرکت کا نام ہے، تحریک کا نام ہے، حرکت میں آنے کا نام ہے. وقت ظاہراً تمام ہے، اور بصد افسوس کہ آپ کے سوالوں کا ٹائم بھی گفتگو میں چلا گیا. بہرکیف اگر سوال ہوں اس بارے میں تو آپ لکھ کر دے دیں، انشاءاللہ کسی فرصت میں ان سوالوں کی طرف توجہ کی جائے گی انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد وعلی محمد.